अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्मुल फ़राइज़ के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं और आज दर्स नंबर 5 है। और कल के दर्स तक हमने जो चीज़ें देखी वो अव्वलन तो ये कि वारिसीन कौन होते हैं उसके ताल्लुक़ से हमने सबसे पहले बात की थी और हमने देखा था कि वो वारिसीन जो हैं वो 15 जो हैं वो मुज़क्कर होते हैं मेल्स और 10 जो हैं वो मुअन्नस होते हैं। 15 और 10 तो इस तरह से है वो, ये 15 है और 10 है, ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं। अगर इसमें से मोतिक और मोतिका को निकाल दिया जाए, यानी आज़ाद करने वाला मेल और आज़ाद करने वाले फीमेल, किसी गुलाम को उनको निकाल दिया जाए तो ये 14 और 9 बचते हैं। लेकिन इसमें ज़ौज और ज़ौजा को वापस ऐड कर दिया जाए तो ये फिर से 15 और 10 हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी तादाद 25 होगी, क्योंकि ज़ौज और ज़ौजा भी ऐड होंगे, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही रहता है बहरहाल, या तो ज़ौज होगा ज़ौजा, लेकिन फिर भी फीमेल्स में अगर ऐड कर दिए तो वो 10 हो जाएगा, मेल्स में ज़ौज को ऐड कर दिए तो 15। तो इस तरह से तादाद 25 ही रहती है वारिसीन की, जो कि बाप की तरफ से कनेक्ट होते हैं। यानी वो लोग अभी जो दूसरे रिश्तेदार हैं जो माँ की तरफ से होते हैं या जो बाप की तरफ से भी होते हैं लेकिन फीमेल्स होती हैं, वो इस फहरिस्त में नहीं आते हैं। मसलन फूफी है और खाला है, मामू है और बेटी के बच्चे हैं यानी नवासा नवासी हैं और खाला मामू के बच्चे हैं, फूफी के बच्चे हैं, ये सब लोग जो है इस फहरिस्त में अभी नहीं आते हैं। वो लोग जो हैं वो हम आगे ये ज़वील अरहाम का एक बाब आता है, वहां पर हम पढ़ेंगे ज़वील अरहाम। अगर इनमें से कोई नहीं होगा, ये जो इतने 25 हैं रिश्तेदार, इनमें से जब कोई नहीं होगा तो फिर जो है दूसरे नंबर पे ज़वील अरहाम आते हैं कि फिर देखा जाता है क्या ये हैं, और अगर ये होंगे तो फिर इन लोगों को विरासत दी जाती है, यानी खाला है, मामू है, नाना है, नवासा नवासी, खाला मामू के बच्चे, फूफी के बच्चे, इन ये भी जो है विरासत में हिस्सा पाते हैं और इनकी भी अपनी एक ऑर्डर है, इनका भी अपनी एक हायरार्की है, उसके हिसाब से ये लोग भी हिस्सा पाते हैं। वो भी हम सरसरी तौर पर देखेंगे इंशाअल्लाह बिल्कुल आखिर में जाकर के। तो हमने सबसे पहले वारिसीन की बात की थी। उसके बाद हमने जो है बात की थी वो ये की थी कि कितने किस्मों के जो है वारिसीन होते हैं। हमने देखा था 2 किस्मों पर होते हैं, या तो ये असहाबुल फुरूद होंगे या ये असहाबुत तासीब होंगे। असहाबुत तासीब को असबा भी कहा जाता है, इनको जो है असबा भी कहा जाता है। और ये लोग वो हैं जो बाकी बचा हुआ हिस्सा पाते हैं, यानी पहले असहाबुल फुरूद को हिस्सा दिया जाएगा। असहाबुल फुरूद से मुराद वो लोग हैं कि जिनके फिक्स्ड शेयर कुरान हदीस में आए हैं, उन लोगों को पहले हिस्सा दिया जाएगा, पहले वो अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। अगर कुछ बचेगा तो फिर वो असबा में तकसीम होगा उनके रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से। और वो रिलेटिव पोजीशन हमने देखी थी वो 4 जिहतों में है, उबुआ, बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा। तो ये इस ऑर्डर में हमको इसको याद रखना है। सबसे ऊपर वाला बाकी लोगों को ब्लॉक करता है, उसके बाद उसके नीचे वाला उन दोनों को, सबसे नीचे वाला फिर उन दोनों को, इस तरह से ये जिहत चलती है। अगर 2 लोग एक ही जिहत में आ जाएं तो फिर ये देखा जाएगा कि मैयत से ज्यादा करीब कौन है। अगर उस लिहाज से भी सब बराबर हो जाएं, जैसे अख शकीक भी आ गया और अखले अब भी आ गया, आप दोनों मैयत से जो है इक्वल, उनकी जो है कुर्ब जो है बराबर है दोनों का, दोनों भाई हैं क्योंकि, तो फिर ये देखा जाएगा कि किसके रिश्ते की कुव्वत और स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो फिर अख शकीक जो है उसकी ज्यादा होती है, तो वो हिस्सा पाएगा। अगर ये सब बराबर है जिहत में भी, कुर्ब में भी, कुव्वत में भी, तो फिर इनको बराबर बराबर यहाँ पर आखिरी नंबर पर बांट दिया जाएगा सबको। इसमें अगर मिक्सचर हो, यानी भाई बहन, यानी कि मेल फीमेल मिक्स होकर के आए, यानी कुव्वत के हिसाब से भी जिहत में भी सेम है, कुर्ब में भी सेम है, कुव्वत में भी सेम है, और मगर वो भाई बहनों का मिक्स है, भाई भी है बहन भी है, तो फिर 2:1 के रेशो में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। मसलन 2 अख शकीक हैं,
2 اخ شقیق ہیں اور 1 اخت شقیقہ ہے. تو یہ جو بھائی ہیں ان کو 2 into 2 کر کے کنسیڈر کیا جائے گا, بہن کو 1. تو اس طرح سے 5 حصے اس کو بانٹے جائیں گے. یہ اگر 2 بھائی ہیں, کیونکہ 2:1 کا ریشو ہے, تو 2 بھائیوں کو ملٹیپلائی بائی 2 کر کے 4 بہنوں کے برابر کنسیڈر کر لیں گے, اور 1 بہن تو ہے ہی, تو کل ملا کے 5. اس کے بعد ٹوٹل کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے, 4 حصے بھائیوں کو دے دیں گے, 1 حصہ بہن. تو اس طرح سے جو ہے یہ کیا جاتا ہے, جو ہم بعد میں آگے حساب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. تو یہ اصحاب تعصیب کے تعلق سے بات تھی. وہ جہتوں کو ہم کو یاد رکھنا ہے. وہ جہت جو ہیں 4 جہتیں, جو ہم نے 4 جہتیں پڑھی ہیں, بنوا, ابوا, اخوا اور امومہ, اس کو یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ ہے. سارا معاملہ اسی سے چلتا ہے. اور ہم نے پھر اس کے بعد میں حجب کے تعلق سے بعض قواعد دیکھے تھے, اور اس میں نے کہا تھا کہ چند قواعد بہت امپورٹنٹ ہیں جس کو کہ عربی میں اگر یاد کر لیں تو ہم بہتر ہے, اور آسان ہے, مشکل نہیں ہے. تو ایک قاعدہ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ من ادلا الی المیت بانثی فلا یرث, کہ وہ شخص جو کسی فیمیل کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے میت سے, وہ حصہ نہیں پاتا. تو اس قاعدے کے حساب سے بیٹی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ حصہ نہیں پائیں گے, کیونکہ نواسا نواسی جب میت سے اپنے نانا سے کنیکٹ ہوں گے تو بیچ میں بیٹی آ جائے گی, ان کی ماں, تو وہ فیمیل ہے, تو وہ فیمیل کے ذریعے وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں, حصہ نہیں پائیں گے. اور اسی طرح سے کہیں پر بھی دیکھ لیں آپ, پورے ریلیشن شپ جو چارٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے, کہیں پر بھی اگر بیچ میں ایک فیمیل آ گئی تو اس کے بعد پھر وہ فیمیل کے بعد والے جو لوگ ہوں گے وہ میراث میں حصہ نہیں پاتے. تو اس کی مثال ہم نے دیکھی تھی. اس کے بعد دوسرا قاعدہ حجب کا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ من ادلا الی المیت بالواسطہ فتلک فانہ تحجبہ تلک الواسطہ, ہر وہ شخص جو کسی واسطے کے ذریعے میت سے کنیکٹڈ ہے تو یہ جو واسطہ ہے یہ اس شخص کو بلاک کر دیتا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا مثلا ابن ہے اور ابن الابن بھی ہے, تو یہ ابن الابن بلاک ہو جائے گا کیونکہ یہ واسطہ ہے اس میت سے کنیکٹ ہونے والا واسطہ, یہ ابن ہے, یہ لنک بن رہا ہے. تو یہ کیونکہ لنک یہاں پر موجود ہے تو اس لنک کے وجود کی وجہ سے یہ اس کے نیچے والا شخص جو اس میت سے انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے, انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, جو اپنے یہ جو ابن ہے یعنی اس کا باپ یا اس کا چچا بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کی وجہ سے یہ ابن الابن کنیکٹڈ ہے, اس وجہ سے یہ ابن الابن میراث میں حصہ نہیں پائے گا, بلاک ہو جائے گا. تو یہ بلاک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر بیچ والا کوئی شخص موجود ہے, واسطہ موجود ہے, تو وہ اس کے نیچے والے کو بلاک کر دے گا. اور یہی اگر جہت ہم یاد رکھ لیں تو جہت سے بھی ہمیں یہی پتا چلے گا کہ اگر 2 لوگ ایک ہی جہت سے آتے ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ کون زیادہ میت کے قریب ہے. تو ابن جو ہے زیادہ قریب ہے میت کے مقابلے میں پوتے کے, تو یہ پوتا جو ہے یہ بلاک ہو جائے گا. اگر ابن موجود ہے تو اور ابن حصہ پائے گا, تعصیب عصبہ بن جائے گا, اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اس کی مثال ہم نے وہ دیکھی تھی کہ جیسے وہ واقعہ جو ہم نے بتایا تھا, نور الحسن مدنی, شیخ نور الحسن مدنی حفیظ اللہ, انہوں نے بھی بتایا تھا کہ وہ پوتے کو کچھ نہیں ملا, لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے, یہاں تک کہ یہ تک انہوں نے اللہ کے دین پر اور شریعت پر جو ہے انگلیاں اٹھا دی کہ ایسا کیسا دین اور ایسی کیسی شریعت ہے کہ ایک معصوم اور جو ہے یتیم بچے کو میراث سے جو ہے کوئی حصہ حاصل نہیں ہوا, ایسا کیسا سخت دین ہے, اتنی سختی ہے دین میں. اس طرح کی باتیں یعنی لوگ کرنے لگتے ہیں جب ان کو علم نہیں ہوتا ہے قواعد کا اور چیزوں کا. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ جو ہے حجب کے تعلق سے بات کی تھی. اس کے بعد کل ہم نے جو ہے بات کی تھی اصحاب الفروض کے تعلق سے, ہم نے بات کرنا شروع کی تھی, اصحاب الفروض کے تعلق سے بات کرنا شروع کی تھی. اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اصحاب الفروض جو ہیں یہ 2 حصوں میں اللہ نے ان کو بانٹ دیا ہے. علماء نے ان کو اس طرح سے نام دیا ہے نصفیات اور ثلثیات, یعنی کہ 1/2, 1/4, 1/8, اسے کہتے ہیں نصفیات. اور 2/3, 1/3, 1/6 اسے کہتے ہیں ثلثیات. تو جتنے بھی اصحاب الفروض ہیں وہ ان دونوں میں سے کسی نہ کسی شیئر کو پائیں گے, جتنے بھی یہ اصحاب الفروض آتے ہیں. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان میں اکثر فیمیلز ہیں, یا تقریباً ساری فیمیلز اصحاب فروض میں آتی ہیں, ما عدا زوج و اخلی زوج اور اخلی کو چھوڑ کر کے, یعنی زوج بھی
असहाब फुरूद में से है, लेकिन वो मुअन्नस नहीं है। इसी तरह से आखली माँ शरीक भाई, वो भी असहाब फुरूद में से, हालांकि वो मुजक्कर है। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, आप अगर गौर करेंगे तो सब के सब जो है फीमेल्स ही हैं। फादर जो है अब भी अपना हिस्सा 1/6 लेता है, लेकिन उसकी अपनी एक सूरत है, उसी सूरत में लेता है। जब बेटा या बेटी मौजूद होंगे, फरे वारिस मौजूद होंगे, तभी वो असहाब फुरूद बनेगा। लेकिन असहाब फुरूद बनने के साथ साथ वो असबा भी रहेगा। अगर बेटी मौजूद है, बेटा नहीं है, तो वो 1/6 भी लेगा, और अगर माल बचता है तो बाकी भी ले लेगा। ये बाप इस लिहाज से भी स्ट्रांग होता है। तो बहरहाल ये इनके शेयर्स हैं जो कुरान में है, 1/2, 1/4, 1/8, और 2/3, 1/3 और 1/6। तो जितने असहाबुल फुरूद हैं, इनमें से कोई ना कोई शेयर उनको मिलेगा। हमने कल 1/2 से शुरुआत की थी, और हमने देखा था कि कौन लोग 1/2 शेयर पाते हैं। हमने इसमें देखा था कि वो 5 लोग हैं जो 1/2 शेयर पाते हैं। उसमें जो है हस्बैंड है सबसे पहले, और इसको इसी तरतीब में याद रखना है, हमने बताया था, क्योंकि इनकी शर्तें उसी लिहाज से हैं। हस्बैंड को नंबर 1 पे रखा है तो उसकी एक ही शर्त है, और उसके बाद में जो है डॉटर है यानी बिन्त, वो नंबर 2 पे है और उसकी 2 शर्तें हैं। उसके बाद नंबर 3 पर जो है वो ग्रैंड डॉटर है यानी पोती, इसके लिए 3 शर्तें हैं। उसके बाद में फुल सिस्टर है, उसके लिए 4 शर्तें हैं। और उसके बाद में जो है कॉन्सैंग्विन सिस्टर है, जिसके लिए 5 शर्तें हैं। तो ये हमने इस अंदाज में इसको लिखा था और याद किया था। हस्बैंड जो है उसकी जो शर्त है वो क्या है, उसको हमने पढ़ा था कि यस्तहिक़ु अन्निस्फ़ा बिशर्तिन वाहिदिन फ़क़त, के हस्बैंड जो है आधे का मुस्तहिक होता है एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है? अदमुल फ़रइल वारिसी। बस ये शर्त है, इतनी सी शर्त है, आपको ये याद रखना है। फरा वारिस नहीं होगा, हस्बैंड को आपको आधा दे देना, बस इतना ही देखना, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। उसके बाद यहाँ पर डॉटर के लिए अब 2 शर्तें हो जाएंगी। इसके लिए 2 शर्तें क्या हैं? इसके लिए पहली शर्त तो ये है कि अदमु अल मुअस्सिब लहा, इसका कोई मुअस्सिब ना हो इस डॉटर का। वह हुआ इब्नु, और इसका मुअस्सिब कौन होता है? इब्नु होता है, यानी मैयत का बेटा अगर होगा तो वो इसका मुअस्सिब है। तो अगर वो होगा मैयत का बेटा तो फिर इसको आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। और दूसरा अदमुल मुशारिकति लहा, अदमुल मुशारिकति लहा वहियल बिन्तु, इसकी मुशारिका नहीं होना चाहिए, यानी इसके लेवल पे दूसरी इसकी बहन मौजूद ना हो। तो इसको सिंपल उर्दू में अगर हम कहेंगे तो कहेंगे अगर लड़की अकेली है, अगर बेटी अकेली है वारिसीन में से और कोई नहीं है उसके साथ में, ना बेटा ना उसकी दूसरी बहन, और वो अकेली है, तो ये आधा पाएगी एक बेटी। और ये सब कुरान की आयत से ही है, जिसको हम जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करने को होंगे तो वो जितनी दलीलें हैं जहां से ये सारे शेयर्स वगैरह लिए जाते हैं वो मैंने आखिर में बयान किए। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर ग्रैंड डॉटर को देखा था, और ग्रैंड डॉटर के लिए 3 शर्तें हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसका उसके ऊपर के दर्जे में कोई मौजूद ना हो वारिस। उसके ऊपर वाले दर्जे में क्या? अदमु अल वजूद इल फर इल वारिसी अल आला मिनहा, अदमुल फर इल वारिसी अल आला मिनहा, इससे ऊपर के लेवल में फरा वारिस मौजूद ना हो, चाहे बेटा चाहे बेटी, ये मौजूद ना हो। अगर वो मौजूद होंगे तो ये आधा नहीं पाएगी। बेटा होगा तो बिल्कुल नहीं पाएगी, और बेटी होगी तो इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे कि फिर उस सूरत में क्या इसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फरा वारिस होगा तो एक बात पक्की है कि आधा तो नहीं पाएगी होती। उसके बाद बाकी 2 शर्तें वही हैं जो डॉटर के लिए थी, अदमुल मुअस्सिबी लहा वहिया इब्नुल इब्न व अदमुल मुशारिकति लहा वहिया बिन्तुल इब्न। बस ये 2 शर्तें इसके उस नई शर्त के साथ आप जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 शर्तें हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अदमुल अस्लिल वारिसिल अल मिन ज़ुकूर, अदमुल अस्लिल वारिसी मिन ज़ुकूर, ये पहली शर्त, यानी कि बाप दादा में से कोई ना हो, ये देखना है। उसके बाद बाकी 3 शर्तें वही हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी, यानी अदमुल फरइल वारिसी, फरा वारिस ना हो, और जो है अदमुल मुअस्सिबी लहा वह हुआ अख शकीक, मुअस्सिब ना हो इसका। और उसके बाद में अदमुल मुशारिकति लहा वहिया उख्त शकीका। ये 4 शर्तें इसके लिए, यानी इसकी सगी बहन ना हो दूसरी इसके साथ, इसका सगा भाई ना हो जैसे मुअस्सिब, जो उसका मुअस्सिब हो जो इसे असबा बना दे, यानी असबा बिल गैर, उसी के साथ जो है फरा वारिस भी ना हो, क्योंकि वो होगा तो इसे आधा नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो है असले वारिस में से कोई, असले वाले मुजक्कर कोई ना हो, यानी बाप दादा में से कोई ना हो, तो फिर ये आधा पाएगी। और आखिरी में था उख्त लियाब, और उख्त लियाब के लिए 4 शर्तें तो यही हैं। 5वीं शर्त एक इसमें और इजाफा होती है कि जो है अशिक्का यानी अल अशिक्का व शकाइक ना हो, यानी अदम वजूद अशिक्काई
و शकाइकी, यानी सगे भाई बहन जब नहीं होंगे तब जाकर के उख्त शकीका जो है मीरास में हिस्सा पाएगी। तो ये जो था हमारा क्विक रिवीजन था जो हमने कल पढ़ा था निस्फ जो है पाने वालों के ताल्लुक से, और ये पहला था जो हमने पढ़ लिया था। अब इंशाल्लाह आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्रुब, अस्हाबुर रुब। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पावर पॉइंट की। ये अस्हाबुर रुब है जिसको हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, ये अस्हाबुर रुब है। तो अस्हाबुर रुबई या अस्हाबुर रुबई इस्नान वहुमा, अब ये अस्हाबुर रुब सिर्फ दो हैं, और अस्हाबुस सुमुन जो है वो एक ही है जो अभी इसके बाद आएगा, तो ये हम इंशाल्लाह कर लेंगे। और अस्हाबुस सुलुसैन उसको भी हम कर लेंगे, 2/3 वालों को भी इंशाल्लाह आज। अस्हाबुर रुब जो है ये दो होते हैं, जौज और जौजा, बस हस्बैंड एंड वाइफ। इतना याद रखना है कि 1/4 पाने वाले इनके अलावा और कोई भी नहीं है। अज़ौजु व ज़ौजतु। अब जौज कब बनेगा, जौजा कब अस्हाबुर रुब बनेगी या चौथा पाएगी 1/4, ये देखते हैं। अज़ौजु यस्तहिक्कु रुबउ बिशर्तिन वाहिदिन फ़क़त व हुवा वुजूदुल फ़र्इल वारिसी। हमने वहां क्या पढ़ा था 1/2 में, अदमुल फ़र्इल वारिसी पढ़ा था। बस वो लफ्ज यहाँ पर अदम की जगह वजूद कर देंगे। जब कोई भी फरे वारिस में से कोई मौजूद होगा तो हस्बैंड जो है ये अब 1/4 पाएगा, अब ये 1/2 नहीं पा सकता। और यहाँ पर जो है जौज की औलाद वो होनी चाहिए, और इसकी मिसाल एक बार हम देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मसलन ये जैद है और जैद की शादी मरियम से हुई, और जैद की एक शादी जो है यहाँ पर हम समझते हैं आयशा से हुई, आयशा से भी हुई, लेकिन इन दोनों से इसको कोई औलाद नहीं हुई। लेकिन आयशा जो है ये मुतल्लका थी उमर से, यानी ये मर गया था, पहले इससे शादी हुई थी। यहाँ पर इसकी एक औलाद है बकर। आयशा और जैद की कोई औलाद नहीं है, यहाँ पर इनकी एक औलाद है सफिया, ये इनकी एक औलाद सफिया है। तो जैद जो है आयशा से तो उसकी कोई औलाद नहीं है, तो ये मानिए अगर ये औलाद भी उसकी नहीं होती, फर्ज ये करें कि मसलन ये औलाद उसकी अगर नहीं होती, तो जैद जो है इस औलाद की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने वाला जैद है अगर फर्ज करें, तो हम इस औलाद की वजह से जो बकर है, क्योंकि ये जैद से नहीं है, ये उमर से, हालांकि ये इसकी इस बीवी आयशा का की औलाद है, लेकिन ये जैद की औलादों में से नहीं है। तो इसके वजूद की वजह से जैद को ऐसा नहीं है कि 1/4 मिलेगा, नहीं, उसको हाफ ही मिलेगा, क्योंकि जैद की खुद की औलाद नहीं है वो, तो इसीलिए जैद को 1/2 ही मिलेगा। लेकिन अगर इस आयशा से भी इसकी कोई औलाद हो या मरियम से जैसे ये सफिया है, तो इसके मौजूदगी में अब जैद को 1/2 नहीं मिलेगा बल्कि 1/4 मिलेगा। तो ये याद रखें कि मैयत की खुद की औलाद यानी जिसको हम ये कह सकें, उस इंसान को हम ये कह सकें कि इसकी औलाद है, तो उसकी वजह से ये आधा नहीं पाएगा। तो वजूद फ़र्इल वारसी से मुराद यही है, चाहे वो औलाद वो मरियम से हो चाहे वो औलाद आयशा से हो, लेकिन इसकी होनी चाहिए, इसकी खुद की, यानी ऐसा नहीं यहाँ तो ये उमर से है। और एक कायदा है फिक्र में कि औलाद जो है इंसान उसकी निस्बत किसकी तरफ की जाती है, तो कहते हैं अल इंसानु, एक इंसान जो है युनसबु इला उम्मी ही, कि उसकी जो निस्बत है वो माँ की तरफ की जाती है, फिर रिक्क, गुलामी में। ये कायदे हैं यानी फिक्र के कि गुलामी के एतबार से जो निस्बत होगी वो माँ की तरफ की जाएगी औलाद की। माने आदमी आज़ाद है, आदमी आज़ाद है और माँ गुलाम है, और उन दोनों से अगर कोई औलाद पैदा होती है तो ये औलाद भी गुलाम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कायदा कहता है कि इंसान जो है उसकी निस्बत माँ की तरफ होती है गुलामी के एतबार से। ये पहली हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि एक इंसान की निस्बत दीन के एतबार से जो बेहतर होंगे माँ बाप में से, जिसका दीन बेहतर होगा उसकी तरफ की जाएगी।
بہتر دین کی طرف. مثلا ایک آدمی ہے جو مسلمان ہے، اس نے شادی کی کرسچن سے، تو دونوں میں دین بہتر کس کا ہے؟ اسلام. تو جو ہونے والی اولاد ہے اس کی نسبت اس یعنی باپ کے دین کی طرف ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ باپ کا دین بہتر ہے، اسلام ہے. اسی طرح سے اگر ایک کرسچن نے شادی کر لی ایک مشرک سے، یعنی اہل اوثان یا مثلا ہندو سے کر لی شادی، ایک کرسچن نے ہندو سے شادی کی، ان کی وجہ سے جو اولاد ہوگی اس کی نسبت اب اس طرف کی جائے گی کہ اس کا باپ کرسچن ہے یا ماں کرسچن ہے اس مراد سے. مثلا ایک عورت ہے کرسچن ہے، اس نے شادی ہندو سے کر لی، تو اس صورت میں بچوں کا دین جو ہوگا وہ ماں کے دین کے حساب سے ہوگا. کیونکہ کرسچن میں یعنی کہ بہتر کون ہے، مشرک ہے یا کرسچن ہے؟ بے شک کرسچن بہتر ہے مشرک سے، اس کا دین افضل ہے. یا اسی طرح سے یہودی ہے اور اس نے ہندو سے شادی کر لی، تو بچوں کی نسبت جو ہے یہودی باپ یا ماں کی طرف کی جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ یعنی انسان کے یعنی کہ اس اعتبار سے کہ وہ کس کی طرف یعنی پیدائش کے اعتبار سے وہ کس کی طرف اس کی نسبت ہوگی، تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کی نسبت باپ کی طرف کی جائے گی. یعنی اگر دونوں مسلمان ہیں، ماں اور باپ، تو اس صورت میں اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے. یعنی کہ آدمی جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے وہ مسلمان ہوتا ہے. تو اسی لیے تو یہ ایک قاعدہ ہے جس کو آپ یاد رکھیں. اور اس نسبت سے یعنی ہر وہ شخص جس کو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ اس کی اولاد ہے، تو صرف وہی اسے یعنی اس کے حصے کو کم کر سکتا ہے. یہ بکر جو ہے زید کی اولاد کسی صورت سے کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ تو عمر کی اولاد ہے. وہ بھلے ہی طلاق ہو گیا، عائشہ سے بعد میں ان کی شادی ہو گئی، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں جب عائشہ کی میراث، اگر عائشہ مرتی ہے اور اس کی میراث کی تقسیم کی باری آتی ہے، تو یہ صفیہ کے ہونے سے عائشہ کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہاں بکر کے ہونے سے عائشہ جو ہے اب 1/4 نہیں پائے گی، اب 1/8 پائے گی. وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے. تو بس دیکھا یہ جائے گا کہ کیا وہ اس کی اولاد کہیں جا سکتی ہے یا نہیں کہیں جا سکتی. اگر اس کی اولاد یعنی اس پر اس کی اولاد ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، تو پھر وہ اسے اس کے جو ہے حصے کو کم کر دے گی. تو اسی لیے یہاں پر جو شرط ہے زوج کے لیے ایک ہی ہے، یستحق الربع بشرط واحد فقط وهو وجود الفرع الوارث. بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے، اگر فرع وارث موجود ہے تو زوج جو ہے اب 1/2 نہیں پائے گا، اب اس کو 1/4 ملے گا. زوجہ جو ہے 1/4 کب پائے گی؟ اس کے لیے 1/4 پانے کی وہی کنڈیشن ہے جو زوج کے 1/2 پانے کی ہے، یعنی عدم الوجود الفرع الوارثی یا عدم الفرع الوارثی. تستحق الربع بشرط واحد فقط وهو عدم وجود الفرع الوارثی. اگر فرع وارث موجود نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، بیوی کو 1/4 ملے گا، یعنی کہ 1/4. اب آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین. ہم نے پڑھا یہ قاعدہ پہلے بھی کہ جو ذکر ہوتا ہے میل، اس کو 2 فیمیل کے برابر حصہ ملتا ہے. 2 ٹائمز آف فیمیل، میل از اکول ٹو 2 ٹائمز آف فیمیل. تو بس وہی قاعدہ یہاں بھی لگتا ہے. دیکھیں زوج کو مل رہا ہے آدھا، جو کہ 2 ٹائمز آف وائف ہے، اس کو کٹ کر دیں تو 1/2 ہو جائے گا. تو وہی قاعدہ چل رہا ہے یہاں بھی، للذکر مثل حظ الانثیین. تو اگر شوہر کو آدھا مل رہا ہے فرع وارث کے غیر موجودگی میں، تو بیوی کو 1/4 مل رہا ہے فرع وارث کی غیر موجودگی میں. اسی طرح سے ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ جب زوج کو 1/4 مل رہا ہے فرع وارث کی موجودگی میں، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ یستحق الربع بشرط واحد فقط وهو وجود فرع الوارث. زوج کے لیے 1/4 ہے، اگر فرع وارث موجود ہو تو اس صورت میں بیوی کے لیے 1/8 ہو جائے گا. پھر سے وہی قاعدہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، تو بیوی کو پھر سے اس کا آدھا ملے گا. اگر فرع وارث موجود ہے تو اب زوجہ جو ہے وہ 1/4 نہیں پائے گی، بلکہ اب وہ 1/8 پائے گی، جو کہ 1/4 کا آدھا ہوتا ہے. تو یہ بھی قاعدہ آپ یاد رکھیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ میل کے لیے 2 فیمیل کے برابر کا حصہ ہوتا ہے. اس میں ایک اور نقطہ میں یہ بھی بتاؤں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کہ فیمنسٹ سوچ رکھتے ہیں، جو جسے فقر النسوی کہا جاتا ہے، جو آج کل بہت عام طور پر پائی جا رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے، خاص طور سے جو ویسٹرن ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ اسے خراب کر رہی ہے. کویت میں ابھی کچھ دن پہلے، میں سمجھتا ہوں ہفتہ بھر بھی نہیں ہوا ہوگا، 3-4 دن پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء تھے اس میں.
جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور وہ اسی ٹاپک پہ تھا، الفکر النسوی و خطرتہ فی المجتمع. یہ جو فکر النسوی ہے اور اس کی خطرناکیاں جو ہیں سوسائٹی میں اور معاشرے میں کیا ہیں، اس تعلق سے وہ بات کر رہے تھے. تو وہ جو شیخ ہیں دکتور مطلق الجاسر حفظہ اللہ، وہ ہوسٹ کر رہے تھے اس کانفرنس کو، جس میں کہ کافی سارے علماء تھے، اچھے اچھے، کویت کے بھی اور کویت سے باہر کے بھی بڑے بڑے علماء تھے. وہ اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، فکر النسوی، یعنی جو فیمنسٹ جو ایک تھنکنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پول چلایا کچھ 24 آورس کے لیے، انہوں نے ایک پول چلایا کویت میں، اور انہوں نے کہا کہ اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ لیس دین 24 آورس، ود ان لیس دین 24 آورس، کم سے کم 4,500 سے 5,000 عورتوں نے ووٹ کیا کہ یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے. آن لائن کانفرنس تھی، اور انہوں نے اس کو یہ کہا کہ نہیں، یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے ہماری ایک سوچ جو آج ہو گئی ہے، خاص طور سے جو فیمنسٹ ایک سوچ بن رہی ہے. عورتیں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھ رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام جو ہے ان پر پابندیاں لگاتا ہے، ان کو آزادی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایک بگاڑ کا سبب بن رہی ہیں معاشرے کے اندر. حالانکہ اسلام نے جو ہے عورتوں میں کوئی ایک بیجا اور غیر ضروری کوئی پابندیاں نہیں لگائی ہیں. اسلام نے جو بھی ان پر لگایا گیا ہے وہ صرف معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ پابندیاں دونوں پر ہیں، آدمیوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. تو بہرحال میں بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیمنسٹ ہیں ان لوگوں کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے. اللہ نے اگر ذکری مثل حظ الانثیین بھی کہا ہے، تو دیکھیں کہ فیمیل کے حصے کے مقابلے میں 2 ٹائمز بتایا، یعنی اس کا حصہ پھر بھی متعین کر کے رکھا ہے. اگر اس کا الٹا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میل کو جو ہے فوکس زیادہ دیا جا رہا ہے. نہیں، اللہ نے جب میل کا حصہ بتایا تو اس کی جو بیسس ہے وہ فیمیل کے حصے پہ، یعنی کہ یہ حصہ نون ہے، یہ حصہ نون ہے، تبھی تو اس سے ملٹیپلائی کر کے میل کے حصے کو آپ پتہ لگا سکتے ہیں. اگر یہ حصہ نون نہیں ہوگا تو آپ کیسے میل کا حصہ بنے؟ دو دو یہاں پہ آپ تھوڑا سا میتھمیٹکس سمجھتے ہیں وقار بھائی؟ جی جی سمجھتے ہیں نا؟ تو جی دیکھیے یہ جو ہے 2 ویریبلس ہیں ہمارے پاس. یہ ایم بھی ہم کو نہیں معلوم ہے، اور ایف، یعنی اس کا یہ دونوں حصے ہم کو یہ نہیں معلوم ہے، مان کے چلیں. تو اگر آپ کو یہ حصہ معلوم کرنا ہے تو لازمی طور پہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، لازمی طور پہ معلوم ہونا چاہیے، تبھی آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. ورنہ ہم یہی کہیں گے کہ 2 انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، ہم کو 2 ایکویشن چاہیے، 2 ایکویشن چاہیے 2 انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو سالو کرنے کے لیے. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کا حصہ ہے اور ایک اس کا حصہ ہے. جب تک اس کا حصہ نہیں معلوم ہوگا ہم اس کے حصے کو معلوم نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اسی لیے کہا للذکر مثل حظ الانثیین. مطلب کیا ہے کہ عورت کا حصہ معروف ہے اور معلوم ہے. اگر وہ معلوم ہوگا تبھی جا کر کے آدمی کے حصے کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ اس فارم میں بیان کرنا خود اپنے آپ میں اہمیت بتا رہا ہے عورتوں کی، کہ اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا گیا. ہاں، آدمی جو ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، خرچے زیادہ ہیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی کہ عورت اگر کروڑ پتی بھی ہو تو بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر خرچہ کرے. یہ قاعدہ ہے. یعنی عورت خود کے اوپر خرچہ، یعنی بیوی جو ہے خود کے اوپر خرچہ کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. آدمی کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے کہ نفقہ جو ہے عورت کا وہ آدمی کے اوپر اس کو خرچہ کرنا ہے. اگرچہ کہ عورت کروڑ پتی کیوں نہ ہو، خود کی جائیداد کیوں نہ ہو، لیکن خرچہ آدمی کرے گا. باپ، اس کی اولاد چاہے کسی بھی ذریعے سے اس کو پیسہ مل گیا ہو، نوکری کرتی ہے، کماتی ہے، کھاتی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر جو ہے خرچہ کرے گا. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو حصہ زیادہ دیا جاتا ہے جب میراث تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو ہے زیر سرپرستی آپ کہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں ذمہ داری زیادہ کی اٹھانی ہے، اور اس بنیاد پر ان کی پکڑ بھی ویسی ہی ہوگی اوپر. اگر ان کو حصہ زیادہ مل رہا ہے تو اس لحاظ سے ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی کہ بھائی تم کو میراث میں اتنا مال ملا تھا، کیا تم نے اس کو صحیح طور پر اس کو خرچ کیا ہے نہیں کیا؟ جو لوگ تمہارے ماتحتی میں تھے ان لوگوں پر تم نے حقیقی طور پر خرچ کیا کہ نہیں کیا؟ تو ان چیزوں کو بھی جو ہے انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور سے عورتیں جو ہیں وہ جو فیمنسٹ سوچ ہے وہ ان کی اگر نہ بنے تو اسی میں ان کے لیے خیر ہے اور بھلائی. بہرحال ایک زوجہ جو ہے وہ 1/4 کب پائے گی؟ عدم وجود الوارثی. اگر فر وارث موجود نہیں ہوگا تو پھر جو بیوی ہے اس کو 1/4 حصہ ملے گا، جو کہ شوہر کا آدھا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت. اب ہم صاحبۃ الثمن بھی دیکھ لیتے ہیں. وہی ہے زوجہ فقط، اور یہ صرف بیوی ہوتی ہے، ایک ہی ہے یہ، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. 1/8 میراث میں
जो फर्द है, जो हिस्सा है, वो सिर्फ जौजा को मिलता है, बीवी को मिलता है। तो तस्तहिक़ सुमुन बिशर्त वाहिद बिशर्त शर्त वाहिदिन फ़क़त व हुआ वजूदुल फ़रिल वारिस। अगर फ़र वारिस मौजूद होगा तो बीवी को 1/8 मिलेगा। ये बीवी को 1/8 मिलेगा अगर फ़र वारिस मौजूद होगा तो, यानी मरने वाले का बेटा या बेटी मौजूद होंगे तो बीवी जो है वो 1/8 पाएगी। सिंपल सी शर्त। अब जो है हम असहाब सुलुसैन भी देख लेंगे आज, और उसके बाद में फिर वहां से किताब से कुछ मिसालों को देख लेंगे। असहाब सुलुसैन अरबातुन व हम, असहाब सुलुसैन 4 हैं। असहाब सुलुसैन ये 4 हैं। असहाब निस्फ कितने थे वकार भाई? निस्फ 5 थे बस। उसमें से जौज को निकाल दें, जो बचेंगे वो ये 4 हैं। ठीक है ना? मा अदा जौज, मा अदा अज़ौज, मा अदा जौज। जौज को अगर छोड़ दें तो बाकी के चारों वही है। देखिए, अल बिंतु, बिंतुल इब्नी, उख्तु शकीकती और उख्त लिअब, ये 4 हैं। और ये भी कुरान के कायदे के हिसाब से है। कुरान में इनका भी फर्द बयान किया है कि व इन कुन्ना निसान फौक़ स्नतैनि फलहुन्ना सुमुन, तो फलहुन्ना सुलुसान, तो इन लोगों के लिए जो है सुलुसान होगा, 2/3 होगा। तो ये सूरह निसा की आयत है। तो ये जो 4 औरतें हैं, बिन्त है, बिन्तुल इब्न है, उख्त शकीका है और उख्त लिअब है। क्योंकि वहां पर निसा लफ्ज आया है तो उलमा कहते हैं निसा आम लफ्ज है। बेटी भी औरत होती है, पोती भी औरत होती है, और उख्त शकीका भी औरत होती है, और उख्त लिअब भी औरत होती है। तो जो मुफस्सिरीन है उन्होंने अक्सर ने यही कहा है कि इस आयत में निसा से मुराद ये 4 औरतें हैं। तो इस वजह से ये चारों जो है 2/3 पाएंगी, कुछ कुछ शर्तों के साथ। और इनकी शर्तें भी वैसी हैं, सेम शर्तें। जैसे बिंत की 2 शर्तें थी तो यहाँ भी 2 शर्तें हैं। इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। बस एक एक उन 3, वो 2 शर्तें हैं या 3 है या 4 है या 5 है, उसमें एक एक शर्त में बस एक एक लफ्ज जो है वो चेंज होगा। बस बाकी बिल्कुल पूरा का पूरा सेम होगा। तो अगर आपको असहाब निस्फ याद है और उनकी शर्तें आपको याद है तो यहाँ पर इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको सिर्फ उसको चेंज करना है। एक बात ये याद रखें कि सुलुसैन, असहाब सुलुसैन जो होता है, इसमें एक शर्त जो चेंज होती है बस वो ये होती है कि ये ताअद्दुद आ जाता है। यहाँ ताअद्दुद मतलब एक से ज्यादा ये होंगे तब। तो यहाँ पर मुशारिकत का माना आ जाएगा। हमने वहां पे क्या कहा था? अदमु अल मुशारिकति लहा। यहाँ वहां पर कहा था निस्व में अदमु अल मुशारिकति लहा, कि उसका उसके साथ में उसकी बहन मौजूद ना हो, या उसके साथ में यानी पोती दूसरी मौजूद ना हो, दूसरी बहन मौजूद ना हो, उख्त लिअब मौजूद ना हो, शकीका मौजूद ना हो, दूसरी अकेली हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो एक से ज्यादा होंगी, बस यही चेंज होगा, बाकी सारी शर्तें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर मुशारिकत का माना आता है, मुशारिकत का ताअद्दुद, एक से ज्यादा। तो पहले बिन्त के लिए शर्त देखते हैं। वही 2 शर्तें हैं, तस्तहिक़ सुलुसैनी भी शर्तैन, 2 शर्तों के साथ ये 2/3 की मुस्तहिक होती है। क्या है? अदमुल मुअस्सिब लहा व हुवल इब्नु, वो शर्त वैसी ही रहेगी, इसका मुअस्सिब ना हो। पहले तो मुअस्सिब होगा तो असबा बना देगा, तो मुअस्सिब ना हो। और वजूद, आदम की जगह क्या हो गया है? देखिए, वजूद हो गया। जिस तरह से जौज में अभी 1/4 में हमने देखा था आदम की जगह वजूद हो गया था, यहाँ पर भी आदम की जगह वजूद आ जाएगा। वजूदुल मुशारिकति लहा व हियल बिन्तु, यानी एक से ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा बहनें होंगी तो अब वो 2/3 पाएंगी, अब वो आधा नहीं पाएंगी। 2/3 में वो डिवाइड करेंगी इक्वली। फिर अगर वो 2 बहनें हो तो दोनों 1/3 1/3 ले लेंगी। 3 होंगी तो 2/3 को इक्वल इक्वल अपने आप में बांट लेंगी। जितनी भी होंगी, 10 होंगी तो भी 2/3 में से इक्वल डिवाइड कर लेंगी। तो वजूद मुशारिकति लहा व हियल बिन्तु, बस ये 2 शर्तें, आसान। उसके बाद में बिन्तुल इब्नी, पोती, सेम 3 शर्तें हैं। इसकी भी एक शर्त चेंज होगी, वजूद वाली। तस्तहिक़्क़ु निस्फ़ा बिसलासति शुरूतिन वहिया अदमुल फ़र्इल वारिस अला मिनहा, पहले ऊपर देख लेंगे। इसके ऊपर के दर्जे में तो कोई मौजूद नहीं है, अगर मौजूद होगा तो इसे नहीं मिलेगा 2/3। अदमुल मुअस्सिब लहा व हुवा इब्नुल इब्नी, इसका दूसरा, इसी के लेवल में इसका मुअस्सिब मौजूद ना हो, कोई दूसरा। उसके बाद आखिर में अदम था वहां पर निस्फ में, यहाँ पर वजूद कर देंगे, वजूद इल मुशारिकति लहा वहिया बिन्तुल इब्नी। यहाँ पर ये एक से ज्यादा अगर पाई जाएंगी, सगी बहनें ना भी हों तो भी कोई मसला नहीं है, बस मरने वाले की दूसरी बिन्तुल इब्न, पोती मौजूद ना हो। अगर दूसरी मौजूद होगी तो अब ये भी जो है 2/3 पाएंगी, अब 1/2 नहीं पाएंगी। तो बस शर्त एक ये वाली चेंज हो रही है, पुरानी वाली याद रखें, अदम की जगह वजूद लगा दें,
آسان ہے. یہ بنت الابن کا معاملہ ہے. اخت الشقیق، الاخت الشقیقہ جو ہے تستحق النصف باربعۃ شروط ہی، 4 شرطوں کے ساتھ یہ پائے گی. عدم الاصل الوارث من الذکور، وہی شرط ہے. عدم الفر الوارث، فرع وارث نہ ہو، باپ بیٹا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو. اس کے بعد میں عدم المعصب لها وهو الاخ شقیق، اخ شقیق موجود نہ ہو، کیونکہ وہ ہوگا تو یا سبب الغیر بن جائے گی. اور چوتھی شرط جو ہے وہ چینج ہو گئی، وجود المشارکۃ لها وهي الاخت الشقیقۃ. ایک سے زیادہ اگر یہ ہوں گی تو یہ 2/3 پائیں گی. یہاں پر 2/3 پائیں گی اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو. بس اتنا دیکھنا. اوپر کے لوگ یہ اوپر کی جو شرطیں یہ نہ پائی جائیں تو پھر یہ 2/3 پائے گی. آسان ہے. الاخت لیاب، باپ شریک بہن، اس کے لیے 5 شرطیں ہیں. اور بس آخری شرط اس کی بھی چینج ہو رہی ہے نیچے، باقی سب وہی ہیں. عدم الاصل الوارثی من الذکوری، باپ دادا نہ ہو. عدم الفر الوارثی، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو. عدم الوجود الاشقاء والشقائق، جو ہیں سگے بھائی بہن نہ ہو. عدم المعصب لها وهو الاخ لیاب، اخ لیاب نہ ہو، اس کا معصب نہ ہو، یعنی یا سبب الغیر بنانے والا اسے نہ ہو. اگر ہوگا تو یا سبب الغیر بن جائے گی، پھر اپنا حصہ نہیں پائے گی، جو فروض ہے وہ نہیں پائے گی، فکس شیئر. وجود المشارکۃ لها، لیکن اس کا اگر اسی کے جیسی اور کوئی ایک بہن موجود ہے تو پھر یہ جو ہے اب 2/3 پائے گی. یعنی جب بھی ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہوگی، تعدد یہاں پر آ جائے گا، تو پھر یہ اب 2/3 پائیں گی. اب یہ 1/2 نہیں پائے گی، 2/3 پائے گی. تو یہ جو ہے اصحاب الثلثین. اصحاب الثلث کو بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے اور شرطیں آسان ہیں، مشکل نہیں ہے. اصحاب الثلثین 2 ہیں، الام ماں، اور الاخوۃ لام، اور ماں شریک بھائی بہن. الاخوہ لام جب ہم لکھیں تو اس سے مراد ہوتا ہے بھائی بہن دونوں. حالانکہ اخوہ لفظ کا استعمال صرف بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن میراث میں کبھی کبھی صرف الاخوہ لام کہہ دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی بہن دونوں مراد ہیں. یعنی اخ لام و اخت لام دونوں مراد ہیں اخوہ لام سے. ان دونوں کو کمبائن کر دیا ہے. ورنہ آپ اس کو 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، الام الاخوہ اخ لام و اخت لام، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کمبائن کر دیا الاخوۃ لام کر کے. تو آج ماں کو پڑھتے ہیں پہلے، الام کو اصحاب الثلث میں. چلے نا آگے، کوئی زیادہ آپ پہ ہیوی ڈوز تو نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے جی. اوکے چلیے. ام جو ہے، ام کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے بعض کے نزدیک 2 شرطیں ہیں اور بعض کے نزدیک 3 شرطیں ہیں. اصل میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے اس میں، جس وجہ سے جو ہے جو آخری تیسری شرط ہے اس میں، کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا. اصل میں وہ 2 مسئلے تھے جو آپ کے دور میں پیش آئے تھے، اور اس کی بنیاد پر علماء آج جو ہے کہتے ہیں کہ وہ تیسرے کو بھی یہاں شامل کر لیتے ہیں جو اس جگہ پر، کہ ماں جو ہے 1/3 کب پائے گی. تو کہتے ہیں تستحق الثلث بثلاثۃ شروط، کہ جو ماں ہے وہ 1/3 پاتی ہے 3 شرطوں کے ساتھ. تستحق الثلث بثلاثۃ شروط، 3 شرطوں کے ساتھ ماں کو 1/3 ملتا ہے. اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی تو یہ دیکھیں گے آپ کہ عدم الفرع الوارث، فرع وارث نہ ہو، مرنے والے کا فرع وارث نہ ہو، یعنی اس کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو. اگر وہ ہوں گے تو ماں کو پھر 1/3 نہیں ملے گا، بلکہ اس کو 1/6 مل جائے گا، جو ہم 1/6 میں جا کے پڑھیں گے. لیکن یاد رکھیں اگر 1/3 نہیں ملتا ہے تو 1/6 ملے گا. ماں کبھی بھی محروم نہیں ہوتی حصے سے. ہم نے پڑھا تھا کہ 6 رشتہ دار ایسے ہیں جو ہمیشہ حصہ پاتے ہیں چاہے جو ہو جائے. ہم نے پڑھا تھا زوجین، والدین، ولدین. اسے اس طرح یاد رکھیں، زوجین، والدین، ولدین. زوجین سے مراد میاں بیوی، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا وہ. اس کے بعد میں جو ہے ماں باپ، اس کے بعد میں بیٹا بیٹی، ہمیشہ حصہ پاتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بلاک ہو جائیں کمپلیٹلی، ان کو کچھ نہ ملے، نہیں. اسی طرح سے ماں کا معاملہ 1/3 نہیں پائے گی تو 1/6 پائے گی. تو عدم الفرع الوارث، فرع وارث موجود نہ ہو. اس کے بعد میں عدم جمع من الاخوۃ والاخوات. جمع ان سے مراد ہے میراث میں اور عربک گرامر میں بھی، یعنی لینگویج میں بھی کبھی کبھی 2 کو 2 اور مور دین 2 کو پلورل کہا جاتا ہے. حالانکہ 2 کے لیے عربی میں تثنیہ کا صیغہ آتا ہے. جیسے ہم عربی میں پڑھا بھی تھا، مسلمون سے آپ کو اگر 2 کو بنانا ہے تو مسلمانی ہو جاتا ہے وہ.
مسلمانی ہو جاتا ہے. مسلمانی کا مطلب ٹو مسلمس. تو دو کے لیے ایک الگ صیغہ ہے عربی میں، لیکن اکثر کے نزدیک کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ون سنگولر ہوتا ہے اور ون سے اوپر یعنی ٹو اینڈ بیونڈ ٹو، دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، پلورل کہا جاتا ہے. اور علم الفرائض میں بھی اسی کو مانا گیا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ عدم جمع من الاخوتی والاخوات، یعنی ایک سے زیادہ بھائی بہن اگر ہوں گے، مثلا ایک بھائی ہے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جیسے ہی دو بھائی یا دو بہنیں یا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو گئے تو پھر ماں کو اب 1/3 نہیں ملے گا. یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں، فرے وارث وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آئیں، بھائی بہن تو موجود نہیں ہے. اگر بھائی بہن موجود ہیں تو کتنے ہیں؟ ایک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک بھائی ہو یا ایک 1/3 ملے گا ماں کو. لیکن جیسے ہی ایک سے زیادہ ہوئے، وہ چاہے دو بھائی ہو، چاہے دو بہن ہو، چاہے ایک بھائی ایک بہن ہو، اب ماں کو 1/3 نہیں ملے گا، اب اس کو 1/6 ملے گا. تو یہ عدم جمع من الاخوتی والاخوات، یہ دوسری شرط ہے کہ ایک سے زیادہ بھائی بہن موجود نہ ہو، ایک ہی بھائی ہو یا ایک ہی بہن ہو بس. اور عدم الفرع الوارثی، یہ دو شرطیں جب سیٹسفائی ہو جائیں گی تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا. اور تیسری شرط جو میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا تھا یہ واقعہ، جہاں پر جو ہے، اور یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے وہ بھی میں بتا دوں. مرنے والا عورت ہو، اس کا ایک شوہر ہو، باپ ہو اور ماں ہو. یا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی جگہ زوجہ، یعنی مرنے والا آدمی تھا، اس کی بیوی اور اب اور جب یہ دو صورتیں بنتی ہیں تو اس صورت میں ماں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ ماں 1/3 نہیں پائے گی، بلکہ بچے ہوئے کا 1/3 پائے گی. یعنی زوج اور زوجہ کو ان کا حصہ دے دینے کے بعد، اب مجھے پہلے یہ بتائیں کیونکہ ہم زوج زوجہ پڑھ چکے ہیں، زوج کو یہاں کتنا حصہ ملے گا؟ اگر مرنے والے کا زوج ہے، اب ہے اور ہے، تو زوج کو کیا حصہ ملے گا وقار بھائی؟ زوج کو یہاں پہ ہاف ملے گا. ہاف ملے گا. اور زوجہ کو یہاں کتنا ملے گا؟ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی ون زوجہ. ایک ربع 1/4. 1/4 ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا تھا ان مسئلوں کے اندر کہ زوج کو 1/2 دے دیں گے یہاں پہ، اور اس کے بعد جو بچے گا اس کا 1/3 ماں لے گی. جو بھی بچے گا، مثلا ایکس بچتا ہے تو یہ 1/2 دینے کے بعد کو 1/3 دیا جائے گا بچے ہوئے کا. بچا ہوا کتنا ہے؟ آبویسلی آدھا ہی بچا ہے، تو آدھے کا 1/3 دیں گے تو اصل میں وہ 1/6 ہو جائے گا. اور باقی جو ہے یہ باپ لے لے گا عصبہ. ادھر بھی باپ عصبہ ہے اور ماں جو ہے 1/4 دے دیا تو کتنا بچا؟ 3/4 بچ گیا نا. اور 3/4 کا 1/3 کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 1/4. تو یہاں پر ماں کو بھی 1/4 ملے گا اور باقی جو ہے آدھا باپ کو مل جائے گا. یہاں پر 1/6 دے دیا، آدھا ان کو دے دیا، اب بچا کتنا؟ 1/3 باپ کو ملے گا. یہ ہم کریں گے ابھی باقاعدہ، اس کو اچھے سے کیلکولیشن ہم آگے جا کے کریں گے. لیکن میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا کیا کیوں حضرت عمر نے. ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ماں کو 1/3 دیتے، مثلا چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ماں کا حصہ، دیکھیے ماں کے لیے دو شرطیں کیا ہیں؟ عدم الفرع الوارثی اور عدم جمع من الاخوتی والاخوات، دونوں نہیں ہیں. تو دونوں شرطیں سیٹسفائی ہو رہی ہیں تو ماں کو کتنا ملنا چاہیے تھا؟ 1/3. شوہر کو کتنا مل گیا؟ 1/2. تو بچا کتنا؟ اب کے لیے کیا بچ رہا ہے؟ اس کو 6 سے ابھی صرف آپ یعنی وہ اس ٹینشن میں نہیں جائیں کہ کیسے ہم کر رہے ہیں. آپ کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ 6 حصے ہم پراپرٹی کے کریں گے یہاں پہ. وہ سب آگے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حساب میں کہ وہ 6 حصے کیوں کر رہے ہیں. ان پراپرٹی کے 6 حصے ہوں گے. 1/2 کے حساب سے 3 چلے گئے ہسبینڈ کو، اور مدر کو جو ہے کتنے چلے گئے؟ 2 چلے گئے 1/3 کے حساب سے. ٹھیک ہے، باپ کو کتنے بچے؟ عصبہ ہونے کے لحاظ سے فادر کو صرف ایک. صحیح ہے نا؟ باپ کو جی بچا ایک حصہ. اللہ قرآن میں جی. کیا کہتے ہیں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کہ آدمی کے لیے دو عورتوں کے برابر کا حصہ ہوتا ہے. تو یہاں تو باپ کا حصہ کم ہو گیا، باپ کو یہاں پہ بلکہ ماں کا آدھا حصہ باپ کو مل رہا ہے. تو اس وجہ سے، اس بنیاد پر حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ناانصافی ہو رہی ہے باپ کے ساتھ.
یعنی اللہ نے باپ کو یعنی کہ پاور زیادہ دیا ہے، اور وہ جو ہے اس کو للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے حصہ ملنا چاہیے. تو انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح سے چینج کر دیا، اور انہوں نے جو ہے فیصلہ یہ کیا کہ ماں بچے ہوئے کا 1/3 پائے گی. جب بچے ہوئے کا 1/3 پائے گی تو آپ خود دیکھ لیں 1/6 ماں کو ملا اور 1/3 باپ کو، یعنی کہ اب باپ کا کتنا ہو گیا، 2 ٹائمس ہو گیا ماں کے. تو وہی قاعدہ سیو ہو گیا، للذکر مثل حظ الانثیین قاعدہ جو ہے بچ گیا. اسی طرح سے یہاں پر بھی باپ کو آدھا ملا، ماں کو 1/4 ہو گیا، تو باپ کو واپس 2 ٹائمس ہو گیا ماں کے، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین. تو اس قاعدے کی وجہ سے، اس قاعدے کو بچانے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ایسی صورت ہوگی جہاں پہ مرنے والے کا صرف شوہر ہوگا، مرنے والی کا شوہر ہوگا، باپ اور ماں ہوگی، یا مرنے والے کی بیوی ہوگی، باپ اور ماں ہوں گے، تو ان دو مسئلوں کے اندر ماں جو ہے 1/3 بچے ہوئے کا پائے گی، بلکہ ٹوٹل کا 1/3 نہیں پائے گی. ٹھیک ہے، بات آپ کو آ گئی سمجھ میں؟ حساب ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا یہ والی؟ حضرت جی عمر بات کی میں جو کسی نے، سب نے اتفاق کیا تھا یا کسی نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ مسئلے پہ؟ کیا چیز؟ نہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. وہی بات ہے کہ اس مسئلے کے بعد اعتراض کسی نے نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج یہ جو کیلکولیشن ہوتا ہے اس مسئلے کا وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. حنابلہ کے نزدیک تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر زوج اور زوجہ پائے جاتے ہیں اور ساتھ میں ماں باپ ہیں اور ان کا دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ بھائی بہن ہے، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اس صورت میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ثلث ما بقیہ کے حساب سے کیا جاتا ہے. نا آخری والا یہ جو ہے اس کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے اس صورت میں. اگر ایسا ہے تو یعنی ماں کو 1/3 بچے ہوئے میں سے دیا جاتا ہے تاکہ للذکر مثل حظ الانثیین یہ والا جو رول ہے اس کو سیو کر سکیں، اس پہ عمل ہو سکے. اور اس کا کوئی خلاف موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر کے اس قضیت کا اور فیصلہ کسی نے صحابہ میں سے اختلاف کیا. تو دو تو شرطیں یہ تھی. تیسری شرط اسی لیے بڑھا دی یہاں پر کہ اللہ تکون المسألۃ احدی المسألتین العمریتین، یعنی کہ جو مسئلہ بنے گا وہ ان دو حضرت عمر والے مسئلوں میں سے کوئی ایک نہ ہو. یعنی یہ اور یہ صورت اگر نہیں ہے تو پھر ماں کو آپ آنکھ بند کر کے 1/3 دے دیجئے اوپر کی دو شرطوں کو چیک کرنے کے بعد. اوپر کی دو شرطیں چیک کیجئے. تیسری شرط یہ چیک کیجئے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والے دو مسئلے میں سے کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ ماں کو 1/3 دے سکتے ہیں پورے کا. اگر ہے تو پھر ماں جو ہے باقی بچے ہوئے کا ثلث ما بقیہ پائے گی. بس اتنا سا ہے. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہو گیا ہے آپ کو؟ جی. تو چلیے یہ ہم اب نے پڑھا نہیں تھا نا، یہ 1/4 والا ہم نے پڑھا نہیں. جب نا ہم نے رب پڑھا تھا تو اس میں یہ بھی پڑھنا چاہیے تھا، ماں کو رب بھی مل سکتا سم ٹائم. ہاں اس میں پڑھنا تھا، لیکن وہ ایک اسپیشل سچویشن ہے، ٹھیک خاص ٹھیک. سچویشن ہے، اور یہ 1/4 اصل میں یہ اس خاص صورت میں وہ بن رہا ہے جو اکثر عمومی طور پہ نہیں بھی پائی جائے گی. اور کیونکہ اس میں جی اختلاف ہے، جیسے ہم نے کیا کہا کہ جہاں اختلاف ہے ان چیزوں کو ہم ان جگہوں کے ساتھ میں ذکر نہیں کریں گے جہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہاں پر جیسے حنابلہ کے نزدیک تو یہ معاملہ ہے، لیکن اور دیگر جو ہے جیسے حنفیہ ہیں ان کے ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو جیسا شعر آ گیا ویسا ہی دے دیں گے. تو اس جی مسئلے میں کچھ اختلاف ہے، اس وجہ سے اس کو الگ سے یہاں بیان کیا ہے. 1/4 میں اس کو انکلوڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. کیونکہ اس صورت میں کیا ہے، اگر اس کو 1/4 ہم بنا دیتے تو پھر کیا ہے کہ ماں کا پھر 1/3 جو حصہ ہے جو قرآن میں آیا ہے، قرآن میں کیونکہ 1/3 آیا ہے، 1/4 کا ذکر نہیں ہے. یہ تو اجتہاد کی بنیاد پر ہے، حضرت عمر کے اجتہاد کی بنیاد پر ہے. جو چیز اجتہاد کی بنیاد پر ہے اس کو وہاں انکلوڈ نہیں کیا جہاں پر کی صرف بات یہ ہو رہی تھی کہ میاں بیوی کا جو ہے 1/4 تو قرآن میں ڈکلیئرڈ ہے. تو اس وجہ سے اس کو وہاں نہیں کیا. یہاں کیونکہ ماں کا ہی ذکر ہے تو اجتہادی مسئلے کو یہی ماں کے ذکر میں ہی اس کو پیش کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. چلیے اب آخری جو اس میں ہے وہ ہے اخوال ام، یعنی ماں شریک بھائی اور بہن. ان کی ڈیفینیشن ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ماں شریک بھائی بہن کون ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ ماں شریک بھائی بہن کس کو کہا جاتا ہے. تو ماں شریک بھائی بہن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یستحقون الثلث بثلاثه شروط. جس طرح سے ماں کے لیے 3 شرطیں ہیں، ان کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں 1/3 پانے کی. پہلی چیز دیکھیں گے عدم الاصل الوارث من الذکور، وہی چیز دیکھیں گے کہ اصل وارث نہ ہو، میل وہ بھی، یعنی باپ دادا پردادا یہ لوگ نہ ہو. اتنا دیکھ لیں، اگر ہوں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس کے بعد دیکھ لیں عدم الفرع الوارث، فرع وارث بھی نہ ہو، یہ بھی دیکھ لیں آپ، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، اگر ہوں گے ان کو نہیں ملے گا.
اس کے بعد میں ان یکون اکثر من واحد، اور یہ جو ہے دو یا دو سے زیادہ ہوں، ٹو اور مور، ٹو اور مور اگر یہ ہوں گے اخوال ام، یعنی یا تو دو بھائی دو بہنیں، ایک بھائی یا ایک بہن، جب اس طرح سے یہ ہوں گے تو پھر ان کو 1/3 ملے گا. اگر نہیں ہوں گے تو پھر 1/6، اگر اکیلے ہیں تو پھر 1/6. ٹھیک ہے، بس اتنا سا ان کا معاملہ ہے. اور یہ جو ہے ابھی تک جو ہے قاعدہ ہم نے پڑھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ذکر کے لیے دو عورتوں کے، دو فیمیل کے برابر حصہ ہوتا ہے میل کے لیے. ان کے کیس میں وہ قاعدہ نہیں چلتا ہے. اگر یہ 1 بردر ہو اور 1 سسٹر ہو تو یہاں پر آپ وہ قاعدہ نہیں لگا سکتے 2:1 کا. ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. یہ چاہے بھائی ایک بہن ہو، چاہے دو بہنیں ہو، چاہے دو بھائی ہو، یہ ہمیشہ ایکول ڈیوائڈ کر لیں گے اس کو. اگر مثلا ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو جو بھی سمجھے ایکس کوانٹٹی ہے ڈیوائڈ بائی 2 کریں گے اس کو. ایسا نہیں کریں گے کہ بھائی کو 2 مان کر کے بہن کو 1 مان کر کے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، نہیں. جو بھی ٹوٹل حصہ ان کا ہے وہ ایکولی ان کے نمبر کے حساب سے ڈیوائڈ ہوگا. صرف نمبر کاؤنٹ کر لیں گے کتنے ہیں. اگر 10 بھی ہیں تو ڈیوائڈ بائی 10 ہو جائے گا وہ، یعنی کہ جو 1/3 ہے یہ 1/3 ان میں اکولی ڈیوائڈ ہوگا. اگر 2 ہوں گے تو ڈیوائڈ بائی 2 کر دیں 1/3 کو، 4 ہوں گے تو ڈیوائڈ بائی 4 کر دیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ان میں بھائی اور بہن ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ اکیلی ایک ایسی کیٹیگری ہے بھائی بہنوں کی کہ جو للذکر مثل حظ الانثیین قاعدہ ان پر اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی یہ ٹھیک تھی ہے. الاخوہ لہم کے تعلق سے بات. اب ہم کچھ ایگزامپلس اس شیٹ میں سے دیکھ لیں گے، کیونکہ آگے جو ہے اصحاب السدس ہے اور یہ 7 ہوتے ہیں، 7. تو اس کو ہم تھوڑا سا کل تو آپ نہیں ہے، ہم جب ملیں گے نیکسٹ تو انشاءاللہ پھر اس کو اصحاب السدس کو اس دن دیکھیں گے. آج صرف اصحاب الثلث پر ہم رک جاتے ہیں. سرسری طور پر ریویو کے اعتبار سے ہم نے دیکھا اصحاب الربع دیکھا آج، 1/4 والے پانے والے وہ صرف 2 ہیں، زوج اور زوجہ. اور 1/4 زوج کب پاتا ہے؟ جب وجود فر الوارثی، ایک ہی شرط ہے اس کی، اگر فر وارث موجود ہوگا تو زوج کو 1/4 ملے گا. زوجہ کو 1/4 کب ملے گا؟ عدم الفر الوارثی، اگر فر وارث موجود نہیں ہوگا تو زوجہ کو 1/4 ملے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا صاحبۃ السمن، وہاں پر اصحاب السمن نہیں لکھا کیونکہ وہ اکیلی ہے، تو صاحبۃ السمن سنگولر کا استعمال کیا کہ سمن پانے والی کون ہے؟ زوجہ ہے خالی. زوجہ کو سمن 1/8 کب ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وجود الفر الوارث، اگر فر وارث موجود ہوگا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، پوتا پوتی کوئی بھی ہو، اگر وہ موجود ہیں تو پھر زوجہ کو 1/8 ملے گا، 1/4 نہیں ملے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا اصحاب الثلثین. اصحاب الثلثین جو ہے صرف اصحاب النصف اگر ہمیں یاد ہے تو اس میں سے زوج کو ہٹا دیں. زوج کو ہٹانے کے بعد جو بچتی ہیں عورتیں وہ سب کی سب اصحاب الثلثین میں آتی ہیں. وہ کون ہے؟ البنت، بنت الابن، الاخت الشقیقہ، الاخت لاب، یہ 4 ہیں. البنت جو ہے 2 شرطوں کے ساتھ 2/3 پاتی ہے. نمبر 1 اس کا معصب نہ ہو، یعنی کہ ابن نہ ہو. اور نمبر 2 جو ہے وجود المشارکت لہا، ایک سے زیادہ بہنیں ہوں. اگر ایسا ہوگا تو 2/3 پائے گی. اس کے بعد اگلی جو ہے بنت الابن ہے، یعنی پوتی. پوتی جو ہے 3 شرطوں کے ساتھ 2/3 پاتی ہے. سب سے پہلے جو ہے عدم الفر الوارثی الاعلی منہا، فر وارث اس سے اوپر کے درجے میں نہ ہو. اس کے بعد میں اس کا معصب نہ ہو، اور اس کے بعد میں یہ ایک سے زیادہ ہو. یہ 3 شرطیں ہوں گی تو وہ 2/3 پائے گی. اس کے بعد میں الاخت شقیقہ. اخت شقیقہ جو ہے اس کو 4 شرطیں ہیں. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اصل وارث ذکور نہ ہو، یعنی باپ دادا وغیرہ نہ ہو. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ فر وارث نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو. اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ اس کا معصب نہ ہو، اسے اسبہ بنانے والا نہ ہو. اور اس کے بعد میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ ایک سے زیادہ ہیں تو یہ 2/3 پائیں گے. اس کے بعد میں باپ شریک بہن الاخت لیاب کے تعلق سے ہم نے دیکھا اس کی 5 شرطیں ہیں. سب سے پہلے اصل وارث من الذکور نہ ہو، باپ دادا نہ ہو. اس کے بعد میں فر وارث میں سے نہ ہو، یہ بھی دیکھ لیں، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو. اس کے بعد میں آپ یہ دیکھ لیں کہ عدم وجود الاشقاء والشقائق، یعنی سگے بھائی بہن بھی نہ ہو، یہ بھی دیکھ لیں. وہ ہوں گے تو یہ حصہ نہیں پائیں گے، یعنی بہنیں. اس کے بعد میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا معصب نہ ہو، یعنی اخ لی اب نہ ہو. اگر ہوگا تو انہیں معصب بنا دے گا اسبہ بالغیر. اور اگر یہ بھی شرط فلفل ہو گئی تو آخر میں یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک سے زیادہ ہوں، یعنی اخت لی اب ایک سے زیادہ ہوں. اگر ایک سے زیادہ ہوں گی، 2 ہوں گی 2/3 پائیں گی، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی 2/3 پائیں گی. اس کے بعد ہم نے دیکھا اصحاب الثلث. 1/3 پانے والے کون لوگ ہیں؟ تو یہ 2 لوگ ہیں، ایک ماں اور ایک ماں شریک بھائی بہن.
تو ماں کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ وہ 3 کنڈیشنز میں 1/3 پاتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ آپ یہ دیکھ لو کہ فرے وارث نہ ہو، عدم الفر الوارثی. فرے وارث ہوگا تو 1/3 نہیں پائے گی، 1/6 پائے گی. اگر فرے وارث نہیں ہوگا تو 1/3 پائے گی، ہوگا 1/6 پائے گی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک سے زیادہ بھائی بہن نہ ہو. اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن نہیں ہے، ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے، تو پھر اس صورت میں بھی ماں 1/3 پائے گی. اس کے بعد آخری شرط جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ اجتہاد تھا، جب مسئلے میں شوہر ہو اور ماں باپ ہو یا بیوی ہو اور ماں باپ ہو، تو اس صورت میں ماں کو بچے ہوئے کا 1/3 دیا جاتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اس قاعدے کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا. اگر ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ ان 2 مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں آتا ہے، تو پھر ماں کو آپ بالکل 1/3 دے سکتے ہیں. اس کے بعد اخوال ام یعنی اخ ام و اخت ام، ماں شریک بھائی اور بہن کے تعلق سے بات کی. 3 شرطوں کے ساتھ ان کو بھی 1/3 ملتا ہے. پہلا عدم الاصل الوارثی من الذکور، باپ دادا نہ ہو. اس کے بعد میں فرے وارث نہ ہو، بیٹا بیٹی وغیرہ نہ ہو. اور اس کے بعد میں ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہو، یعنی 2 ہونے چاہیے. یا تو 2 ماں شریک بھائی ہوں گے، 2 ماں شریک بہنیں ہوں گی، یا ایک ماں شریک بھائی اور ایک ماں شریک بہن اگر پائے جائیں گے یا اس سے زیادہ، تو پھر آپ ان کو 1/3 دیں گے. ادروائز ان کو 1/6 دیا جائے گا، جس کا ذکر ہم اصحاب السدوس میں انشاءاللہ آئندہ کریں گے ہفتے میں. تو یہ ہمارا جو ہے آج کا درس تھا. اب تھوڑی سی ایکسرسائز انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد میں اس درس کو ہم ختم کریں گے. میں ایکسرسائز کے لیے فائل کو اوپن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ فائل ہے 1/4 سے ہم کو دیکھنا شروع کرنا ہے. پہلی 2 لائنز ساتھ میں کریں گے، اس کے بعد بچا ہوا آپ کر لیں گے انشاءاللہ. تو بتائیں اب نمبر 1 سے شروع کیجئے. مسئلہ نمبر 1، زوج اور ابن. یہاں سے بتائیے. یہ زوج کو ملے گا 1/4 روب. اوکے 1/4 فرا ہے، ٹھیک ہے. وجود الفر. ہاں جی. اور سیکنڈ میں بھی اس کو زوجہ کو 1/4 ملے گا. اوکے. بیکاز عدم الفر الوارثی. عدم الفر الوارث. جی. ہاں جی. تیسرا تھرڈ میں بھی زوج کو 1/4 ملے گا، بیکاز وجود الفر. فر الوارث، وجود الفر الوارثی. وجود الفر الوارث. جی. ٹھیک ہے. نمبر 4. اس میں بھی نمبر 4 میں بھی ملے گا اس کو، بیکاز کتنا اس ملے میں گا؟ 1/4. 1/4 ملے گا. اور عدم الفر الوارث، ٹھیک ہے نا. عدم الفر الوارثی کی وجہ سے اس کو 1/4 ملے گا. اور یہ جی. یہاں پہ کیونکہ 4 بیویاں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو 1/4 ملے گا، ورنہ یہ پورا شیئر یہیں ختم ہو جائے گا. یعنی یہ 1/4 ڈیوائڈ ہو جائے گا ان چاروں میں. ٹھیک ہے، چاروں میں ڈیوائڈ جی. ہوگا، لیکن ملے گا صرف 1/4. وہ جتنی زیادہ ہوں گی وہ آپس میں بانٹ لیں گی. چلیے اب اگلا. یہ نیکسٹ میں والا بھی ملے گا اس کو، ہسبینڈ کو 1/4 ملے گا 1/4 ملے بیکاز گا. آف وجود الفر وارث. ہاں جی. اور اس نیکسٹ میں بھی ملے گا ہاں اس میں بھی بیکاز ملے گا 1/4. بنت ہے. اچھا، اب اس میں کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کو بھی بتائیے. اب بنت کو کیا ملے گا؟ بنت کو 1/2 ہاف ملے گا. 1/2. یہاں کیا ملے گا بنت کو؟ یہاں پہ ملے گا. نہیں اس کو. ہاں یہاں نہیں ملے گا، یہ اسبہ بن جائے گی. جی. ہے نا، اسبہ بالغیر بن جائے گی. جی. ہاں یہاں بتا دیجئے زوجہ کو. نمبر 7 میں 1/4 ملے گا. 1/4 کیوں ملے گا؟ بیٹا ہے نا یہاں پہ. تو ابن الرقیق. بیٹا ہے تو پھر کیوں ملے گا 1؟ یہ وہ کیا ہے، وہ ہے، رکا ہے، سلیب ہے. ہاں غلام ہے، اس وجہ سے یہ ایسا ہے جیسے نہیں ہے یہاں پہ. جی. اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ہاں تو اس لیے زوجہ کو 1/4 ہی ملے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. تو پھر نیکسٹ میں 1/4 ملے گا کہ اس کا 1/4 ملے گا. اس کا بتائیں، پھر یہ اس کا بھی بتائیں. اخت الیاب یہ ابس یہ اسبہ بن جائے گی ویری گڈ. بردر کی طرف.
برتر کی وجہ سے اس کا جو ہے موصب موجود ہے. ویری گڈ. چلیے آخری یہ والی لائن اور دیکھ لیں پھر آگے جائیں گے. جی اس میں بھی زوج کو 1/4 مل جائے گا تو بیکاز 1/4. ہاں رائٹ. بیٹی بیکاز بیٹی موجود ہے اور بیٹی کو کیا ملے گا وہ اس بتائیں. کو بیٹی کو 1/2. ہاں 1/2. اگر یہ بیٹا زنا سے نہیں ہوتا تو پھر اس کو جو ہے بیٹی کو پھر اسبہ بنا دیتا وہ. لیکن ابھی جی اس کو بیٹی کو 1/2 ملے گا کہ یہ من الزنا ہے. ابھی یہ والی پہ ایک بار یہ والے پہ آتے ہیں اس جگہ پہ نمبر 13 پہ. اس پہ میں تھوڑا بتا دوں کہ یہاں پہ لکھا ہے مطلقہ فی العدتی، یعنی ایسی عورت جس کو طلاق دے دیا گیا لیکن ابھی عدت میں ہے وہ. تو ایسی عورت بھی جو عدت میں ہوتی ہے، اب طلاق کی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہیں. دو قسمیں سے مراد یعنی ایک تو یہ کہ جس میں رجوع پاسبل ہو، یعنی اگر 2 ہی بار دی ہے طلاق تو پھر اس میں رجوع پاسبل ہوتا ہے واپس لینا. اور ایک اگر تیسری بار دے دی ہے تو پھر اسے کہتے ہیں طلاق بائن، جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، اب فائنل سیپریشن ہی ہے وہ. تو اگر طلاق رجعی ہے جس کے اندر رجوع کرنا پاسبل ہے آدمی کے لیے، تو عدت کے پیریڈ میں پھر اگر آدمی شوہر مر بھی جاتا ہے اور عورت اپنے عدت میں ہے اور طلاق رجعی تھی یعنی جس میں پاسبلٹی تھی اس کو واپس لینے کی، یعنی فرسٹ 2 ٹائمز والی تھی، تو اس صورت میں یہ حصہ پاتی ہے. لیکن اگر طلاق بائن تھی وہ، یعنی کہ تیسری طلاق ہو گئی تھی اور شوہر مر جاتا ہے عدت پوری ہونے سے پہلے بھی اگر مر جاتا ہے، لیکن کیونکہ طلاق بائن تھی تو اب اس صورت میں عورت کو طلاق بائن میں اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا میراث میں. لیکن ایسی طلاق جس میں کہ جو رجوع پاسبل ہو جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دو اگر ہوئی ہیں تو اس صورت میں اگرچہ کہ عدت کے پیریڈ میں بھی ہو تو وہ پھر اس کو جو ہے اس میں حصہ دیا جائے گا. تو یہ مطلقہ فی العدتی کا یہ معاملہ ہے. اب یہ باقی آپ اس کو کر لیں، ہم آگے چلتے ہیں 1/8 والے میں. یہ 1/8 والا ہے. اس میں بتائیں یہاں پہ پہلے جی اس نمبر. میں زوجہ کو 1/8 ملے گا بیکاز وجود الفرد ٹھیک ہے. للوارث. بنت کو بنت اور بیٹے کو پھر وہ اسبہ بن جائیں گے. ویری گڈ اچھا بن جائے گی. نمبر 2. نمبر 2 میں بھی اس کو عورت وائفس کو 1/8 ملے گا. ٹھیک ہے زوجات 1/8 4 کو کیونکہ فر وارث اور موجود ہے. باقی فرے وارث ہیں تو باقی ہاں اسبہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں بھی اسبا بن جائیں کیونکہ یہ دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں. جی تھرڈ میں بھی اس کو 1/8 ملے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اور کتنا ملے گا بنت تو ابن الابن؟ اس کو 1/2 ملے گا کیونکہ وہ 1/2. ویری ہاف. گڈ. یس. چلیے نمبر 3. نمبر 3 زوجہ کو اگین 1/8 ملے گا. 1/8 اور ملے گا. اس اور کو کتنا بنت کو ملے گا؟ 1/2 ون ملے گا. بائی ٹو اوکے. چلیے ادھر آ جائیے یہ والے پہ. اس میں بھی زوجہ کو 1/8 ملے گا، بنت کو ہاف ملے گا. ہاف ملے گا. ٹھیک ہے. چلیے یہاں آ جائیے. اس میں بھی اس کو 1/8 ملے گا. بنت کافرہ کو کچھ نہیں ملے گا اور باقی ابن کو تو مل اسے جائے گا. 1/8 کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ پوتے پوتے پڑپوتے کی وجہ سے. ہاں پڑھ بوتے کیونکہ یہ بھی فر وارث میں مانا جاتا ہے کیونکہ بیٹی تو جی ایسا ہے جیسے ہے ہی نہیں، لیکن یہ جی پڑپوتا موجود ہے اس کی وجہ سے اس کو 1/8 مل جائے گا. ٹھیک ہے اگلا والا. جی اس میں بھی اس کو مل جائے گا 1/8 1/8 وجود ملے گا. الفرع. ٹھیک ہے. بنت الابن کو کیا ملے گا؟ یہ دونوں اسبہ بن جائیں گے. ازبا بنے گا. ویری گڈ. اگلا بولیے. اس میں بھی اس کو مل جائے گا 1/8. ٹھیک ہے. اور بیٹی کو؟ اور بیٹی کو ہاف مل جائے گا. ہاف ملے گا. اوکے. ابھی چلیے اگلے میں 1/8 پہ چلتے ہیں. اچھا 1/8 کا بھی یہاں کور ہو گیا. ابھی 2/3 اصحاب الثلثین، یہ 4 تھے اس کے تعلق سے. آئیے چلیے 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں اور شقیق، تو اس میں بیٹیوں کو 2/3 مل جائے گا. 2/3. نیکسٹ والا 4 بیٹیاں اور ایک پڑپوتا. جی سیم. اس میں یا ان کو 2/3 مل جائے گا 2/3 مل جائے گا. کیونکہ اوکے. اوپر ان کے اوپر. ہاں اس کے لیول کا کوئی موجود نہیں. جی تو تھرڈ میں وہ اسبہ بن جائیں گی، دونوں برابر سیم لیول پہ. ہاں ازبا بنے گی. ویری گڈ. اب ان کو 2/3 نہیں ملے گا، ازبا بن جائے گی. ہاں جی 4 جی نمبر. فورتھ میں مل جائے گا. سورس میں ان کو مل جائے گا 2/3. ویری گڈ. 2/3 ملے گا. اچھا جی یہ 5واں.
पांचवा इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि हाँ वो बेटा उनके एक लेवल हायर पे मौजूद है हाँ, तो उनको बेटा। ब्लॉक कर देगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है जी, अगला बताइए। यहाँ पे असबा बन जाएंगी दोनों, सही है, असबा फिक्स नहीं बनेंगे, है ये। राइट राइट। तो यहाँ पे भी मोतिक का ये इसमें इनको मिल जाएगा 2/3, राइट। वेरी गुड, 2/3 मिलेगा इसको, यस। और इसमें भी मिल जाएगा इनको 2/3। इसमें भी मिलेगा 2/3, वेरी गुड। चलिए 9 पे आइए। 9, नंबर 9 क्या, शकीक का, यस। तो इसमें भी इसको मिल जाएगा। वेरी गुड, इसमें मिल जाएगा। नंबर 10। नंबर 10, नंबर 10 में नहीं मिलेगा क्योंकि उसको फरा राइट, वजूदुल, जी फरे वारिस मौजूद है, राइट। जी। 11 बताइए। 11 में दोनों सेम है तो असबा बन जाएंगे दोनों, वेरी तो गुड, असबा उसको फिर बनेंगे। नंबर 12, हाँ जी सही है। नंबर 12, नंबर 12 किधर गया, अबू इसमें नहीं मिलेगा उसको। हाँ, असले वारिस मिनज़ ज़ुकूर मौजूद है। असली वारिस में नजर जी। हाँ, तो उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब ये बाकी आप जो है, जब भी आपको वक्त मिले आप इसको इंशाल्लाह, थोड़े से हैं ज्यादा, तो अब 1/3 पे आ जाते हैं हम। माँ और इखवाल उम के ताल्लुक से कुछ मिसालें देख लेते हैं। चलिए नंबर 1 पे बताइए। उम, उख शकीक, इब्न अख शकीक। जी इसमें माँ को 1/3 मिल जाएगा, बिकॉज 1/3 मिलेगा, ओके। अदम अदम फरुल वारिस, और फिर जमा नहीं है, किड्स हाँ, नहीं है। और हजरत उमर वाला मसला भी नहीं है। जी। अच्छा, उख शकीका को। तो उख्त शकीका को फिर इसको हाफ मिल जाएगा। हाफ मिलेगा, वेरी गुड। चलिए नंबर 2। नंबर 2, इसमें भी उनको उनको 1/3 मिल जाएगा। हाँ जी, जौज को रोज को हाफ मिल जाएगा। हाफ मिलेगा, वेरी गुड। चलिए नंबर 3। नंबर 3 में उनको गेन, इसमें इसमें उख्त लियाब, हाँ, एक ही है। और तो इसमें उसको उख्त लियाब है, तो इसमें जी इसमें मिल जाएगा उसको, राइट, 1/3। हाँ, माँ को 1/3 मिलेगा, और उखले आपको क्या मिलेगा? उख्त लियाब को वही उख्त सिस्टर, राइट। सो बाप शरीक बहन है ये, उख्त लिया। तो ये इसको मिल जाएगा हाफ। हाफ मिलेगा, यस, राइट। चलिए अगला, नंबर 4। इसमें भी एक स्लेव है, एक इबन है, तो माँ को 1/3 मिल जाएगा क्योंकि जमा नहीं, ओनली वन, नहीं, मिडिल वाला तो नहीं होगा। फरे वारिस में अगर एक भी है तो उसकी वजह से असर पड़ता है। तो ये भले बिन्त रकीका है, उसको के छोड़ भी दें, तो ये बेटा जो है ये आजाद करने वाले का तो उसी मकाम पे आ जाएगा, तो माँ को 1/6 मिलेगा। ओके, बिकॉज ठीक है, फर्क मौजूद है, ठीक है। हाँ, ये इसे फरी मान लिया जाएगा। हाँ जी, नंबर ठीक। 5। नंबर 5, अच्छा, ये देखें, वही जोज मसला है, को, देखें। जी जोज को तो हाफ मिल जाएगा, वो तो साइड हाँ पे हो जाएगा। फिर वो मसला है तुमर वाला आ गया कि हाँ, तो बस 1/3 नहीं फिर मिलेगा, आपको यही बताना पड़ेगा कि हाँ, तो अब इसको माँ को 1/3 पूरे का नहीं मिलेगा, बाकी का 1/3 मिलेगा, आपको ये जी कहना पड़ेगा। जी, बाप का, वरना बाप का हिस्सा कम हो जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए माँ को बाकी बचे हुए का 1/3 देंगे, जौज को देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 माँ को देंगे, और फिर बाकी बचा हुआ बाप को देंगे। जी। चलिए ये भी देखें, वही मसला है, देखें नंबर 6 वाला। नंबर 4, नंबर 6 में जौजा को तो 1/4 मिल जाएगा। राइट। तो लेकिन जौजा प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारा वाला मसला हो गया। हाँ, वो मसला यहाँ भी आ जाएगा, इसलिए बचे हुए का 1/3। अब ये देखें, ये भी कुछ वैसा ही है।
नंबर 7 नंबर 7 जी, नंबर 7 भी सेम है, ज़ौज को हाफ मिलेगा, बाकी वन बचे हुए का 1/3 उसको मिलेगा। हाँ, क्योंकि अबुल अब जो है, क्योंकि बाप नहीं है तो बाप की जगह पे आ जाता है वो, दादा बाप की जगह पे जी आ जाता है, तो सेम वैसा ही मसला हो जाएगा ये। और ये मसला भी देखिए सेम वैसा ही हो गया है इधर, बस ये जौजा है, तो ये चारों हजरत उमर वाले ही मसले हैं, जी। चारों वही मसले हैं। ठीक है, अभी ये 1/3 वाला देखते हैं हम, आखिली उम और उख्तली उम का नंबर 1। तो हम्म, तो इसमें इनको मिल जाएगा 1/3, बिकॉज असल वारिस भी नहीं है, फरा भी नहीं है, और ये मोर देन वन है। हाँ, तो इनको वन जी थर्ड मिल जाएगा, और ये 1/3 इनमें इक्वल डिवाइड होगा। जी। हाँ जी, अब ओक्ष शकीका को क्या मिलेगा यहाँ? मुशकी का अबसा बन जाएगी, असबा हाँ बन जाएगी, असबा। ठीक है, सबा बन जाएगी। आइए इधर और आइए, नंबर 2। नेक्स्ट है उख्त। इसमें इसमें असले वारिस है, सो हाँ, यस। तो 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 फिर वो कंडीशन मीट नहीं होगी। यस, तो तो ये ब्लॉक कर देगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका बताइए, उख्त लैब का बताइए। उख्तलिया को भी नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं मिलेगा, यस, क्योंकि ये मौजूद है तो इन दोनों को रोक देंगे। जी जी। चलिए 3 नंबर। इसमें भी फरे वारिस है, बिनतन, तो इसको नहीं राइट मिलेगा। राइट, नहीं मिलेगा, वेरी गुड। बेटी को हाफ मिल जाएगा, तो जी। हाँ, बेटी को आधा मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है उसमें अब्दुल बिरदा और इब्नुल अख, तो इसमें मिल जाएगा उनको 1/3, हाँ ठीक है, क्योंकि ये क्योंकि इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा मीरास पर। जी। चलिए अगला वाला 5 नंबर। 5 नंबर, इसमें इन्होंने इनको सेपरेट लिखा है हाँ, तो दोनों को, दोनों तो को ये आप दोनों एक, को 1/3 दोनों को 1/3 मिल जाएगा। हाँ दोनों को मिला के 1/3 मिलेगा, और वो आधा आधा बांटेंगे, 1/6 दोनों बांट लेंगे। जी। तो इसमें जौजा को जौजा को तो अच्छा, बिन इबन है, तो इबन की वजह से जौजा को 1/8 मिलेगा, 1/8 मिलेगा, यही राइट। तो वही और ब्लॉक अखले, हो जाएंगे, हाँ ये ये ब्लॉक हो क्योंकि ये जाएंगे। मौजूद है इसलिए इसको कुछ नहीं मिलेगा। जी। हाँ जी, अब यहाँ पे यहाँ पे उनको 1/3 मिल जाएगा, 1/3 क्यों मिलेगा? क्योंकि कि वो वही के ना, फरा नहीं है और कोई मोर देन वन किड्स नहीं है। तो ये देखे ना भाई, ये आख शकीक एक ये भी है, और ये अखले उम दो है ये भी। ओके। ये लेकिन ये पीछे पढ़े ये क्या लिखा है, अरिक्का। रिक्का है, राइट, तो रिक्का हाँ, इस वजह से, सेम है ये इनकी तो वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ही है, वो एक ही मोर देन माना वन नहीं जाएगा। है। हाँ, तो अब एक ही तो माना जाएगा, इसलिए उसको 1/3 मिल 1/3 जाएगा। जी। हाँ, यहाँ पे जौज जौज है, तो इसको 1/2 मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। यस। और इसको फिर फरा की वजह से नहीं मिलेगा। फरा नहीं, ये असल। असल असली वारिस हाँ मिन ज़ुकूर, हाँ असली वारिस मिन ज़ुकूर। हाँ, वजूद असलिल वारिस मिन ज़ुकूरी की वजह से अखलियम जो है ये कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बाकी जो है, आपका वक्त जो हो तो इंशाल्लाह बाकी आप कर लें। इंशाल्लाह अब आइंदा हम जब मिलेंगे तो 1/6, तो अब हम कब मिलेंगे आइंदा? जी, कब मिले? अ, अब मंडे को भी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सॉरी, आपकी ट्यूसडे मॉर्निंग होगी तो, हाँ लेकिन मैं मंडे को आपकी मंडे मॉर्निंग को मैं फ्री हूँ, अगर करनी है हाँ ठीक है, क्लास फिर और मैं अगर आप सीधा। मंडे मॉर्निंग फ्री हैं तो, क्योंकि हम गैप फिर ज्यादा हो जाएगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंडे मॉर्निंग कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी, तो फिर इंशाल्लाह मंडे के बाद फिर वेडनेसडे मॉर्निंग कर लेंगे। हाँ, फिर फिर उसके बाद वेडनेसडे मॉर्निंग। उसके बाद फिर मैं रेगुलर हो जाऊँ।
कोई मसला नहीं। तो हम मंडे कर मॉर्निंग लेंगे। इंशाल्लाह मिल लेंगे। यहाँ कल पे हमें आपको वो छुट्टी है मंडे को उन्होंने छुट्टी दी है हमें, वो ना न्यू ईयर की सैटरडे को आ गया, वीकेंड पे आ गया, तो उसकी जगह ना हाँ, फिर मंडे को अच्छा अच्छा, छुट्टी है, हाँ हाँ, तो फिर उसमें कुछ एक फिर प्रोग्राम उन्होंने रख लिए। ठीक है इंशाल्लाह, मसला नहीं है। फिर आपसे कल नहीं मिलेंगे, मंडे मॉर्निंग मिलेंगे, और फिर ट्यूसडे गैप करके वेडनेसडे मॉर्निंग इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जी ठीक है, इस इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग को पहले ठीक है। ऑफ कर दें।